قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ حج کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 آیتوں میں دعوت ایمان بیان فرمائی اور 2 آیتوں میں دعوت عمل۔ 2 آیتیں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے کہ جن میں ایمان میں سے توحید باری تعالیٰ کا ذکر آ چکا۔ اب اس کے بعد اس رکوع کی تیسری آیت میں ایمان بالرسالت کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ نے چن لیا فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسول۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی رسول بنایا، انسانوں کو بھی۔ مراد اس سے کیا ہے؟ انسان کے لیے ممکن نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو براہ راست اللہ سے سننا۔ اللہ تو ہماری ہر بات سنتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی آواز کو نہیں سن سکتے تھے۔ اللہ نے ہم تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے سلسلہ رسالت بنایا، اور اس سلسلہ رسالت کی 2 کڑیاں ہیں۔ ایک اللہ نے چنا رسول فرشتوں میں سے، اور ایک اللہ نے رسول چنا انسانوں میں سے۔ حضرت جبریل رسول ملک ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کا کلام لیا، اور انہوں نے آ کر پہنچایا رسول بشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یا اس سے پہلے دیگر انبیاء تک انہوں نے پہنچایا، اور پھر رسول بشر سے وہ اللہ کا کلام ہم تک پہنچا۔ قرآن حدیث اللہ ہے، اللہ کی حدیث ہے، اللہ کی بات ہے۔ اس حدیث اللہ کے 2 راوی ہیں، ایک رسول ملک اور دوسرا رسول بشر۔ ان 2 راویوں کے ذریعے سے اللہ کی بات ہم تک پہنچی ہے۔ یہ اہمیت ہے فرشتوں پر ایمان کی بھی۔ اگر سر سید احمد خان کی طرح ہم فرشتوں پر کو بھی سمجھیں کہ یہ بس ایک فورسز آف دی نیچر ہیں اور ان کا ہم انکار کر دیں، تو پھر وحی کی کوئی اور توجیہ کرنی پڑے گی۔ وحی ہم تک کیسے پہنچی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وحی پہنچی ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، بے شک اللہ نے چن لیے رسول فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ ہم نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے ہم تک اپنا پیغام پہنچایا ان 2 واسطوں کے ذریعے سے۔ یہ تو تھا ایمان بالرسالت۔ ایمان بالآخرت، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے، جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہے۔ کس چیز کو ترجیح دے رکھی ہے، کس چیز کو پس پش ڈالا ہے؟ دنیا مقدم ہے یا آخرت؟ دین مقدم ہے کہ دنیا؟ اللہ سب جانتا ہے، اسے بذات خود پتہ ہے کہ کس انسان کی زندگی میں ترجیح کس چیز کو حاصل ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ تھی 4 آیتیں کہ جن میں ایمان کا ذکر آ گیا۔ اب جو لوگ ایمان لے آئے ان کو اللہ تبارک و تعالی عمل کی دعوت دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ یہ ہے پہلا تقاضا، یعنی نماز ادا کرو۔ یہ ارکان رکوع اور سجود نماز کے ہیں۔ جیسے تم نے کلمہ پڑھا، پہلا عملی تقاضا کچھ ہی دیر بعد کیا آئے گا؟ نماز کا وقت ہوگا، نماز پڑھنی پڑے گی، نماز پڑھو۔ اور نماز سے مراد یہ لیا ہے مفسرین نے کہ ارکان اسلام ادا کرو۔ پہلا تقاضا ہے نماز، اور زکوٰۃ، روزہ اور حج، اور ابھی زکوٰۃ کا ذکر آگے اگلی آیت میں آ بھی رہا ہے۔ تو ارکان اسلام ادا کرو، یہ ہے عملی طور پر پہلا تقاضا۔ دوسرا تقاضا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، پوری زندگی میں اپنے رب کی غلامی کرو، اپنی کمائی میں بھی، مال خرچ کرنے میں بھی، اپنی معاشرت میں بھی، اپنی تقریبات میں بھی، اپنے گھر میں بھی، دفتر میں بھی،
ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مانو، 24 گھنٹے اللہ کی بندگی کرو، یہ اگلا تقاضا ہے۔ نمبر 3، وفعلوا الخیر، اور بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بھلائی کے کام، ایک بھلائی کے کام وہ ہے جن کا تعلق دنیا سے ہے، اپنے بھائیوں کی تکلیف میں ان کی مدد کرو، غریبوں کی، یتیموں کی، محتاجوں کی، مسکینوں کی، مسافروں کی، یہ تعلیمات ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ خیر کے کام کرو، یعنی ہمدرد بن جاؤ انسانوں کو۔ لیکن اگر تم نے صرف دنیوی اعتبار سے ان کی مدد کی تو تم نے ان کے ساتھ بھلائی کا بڑا وقتی اور محدود اور ناپائیدار کام کیا۔ کوئی بھوکا ہے، تم نے کھانا کھلا کے اس کے پیٹ کی آگ بجھا دی، اچھا ہے، خوش ہو گیا، دعا دی، چلا گیا۔ بے نمازی ہے تو وہ پورے کا پورا جہنم کی آگ میں جلے گا۔ تو تم نے تو بڑی وقتی بیل فیر کی اس کی اصل بیل فیر یہ ہے کہ جہاں تم نے اس کے پیٹ کی آگ بجھانی ہے وہیں تم اس کو تبلیغ کر کے اللہ کی طرف بھی لے کر آؤ تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اللہ کے رسول کی سنت تو یہی ہے کہ لوگوں تم جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہو، میں تمہیں پکڑ پکڑ اس سے بچا رہا ہوں۔ تو یہ ہے پائیدار خدمت خلق۔ ہمارے ہاں جو سماجی خدمت کے ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بڑی وقتی قسم کی خدمت خلق کر رہے ہیں، دنیا کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تبلیغ نہیں کر رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں لا رہے، لوگوں کو غفلت سے نہیں نکال رہے، تو وہ تو بیچارے لوگ وقتی طور پر تو ان کے تن پر کپڑا آ جائے گا، ان کی بیماریاں، اس کا علاج ہو جائے گا، ان کی بھوک مٹ جائے گی، وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو پائیدار خیر کا کام یہ ہے کہ جہاں ہم اپنی حد تک دنیا کے اعتبار سے بیل پھر کے کام کریں، وہیں تبلیغ کے ذریعے سے انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں۔ تو وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو تم خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ہاں، اگر آدمی کے سامنے آخرت ہے ہی نہیں تو پھر تو وہ صرف دنیوی اعتبار سے سماجی خدمتگار بن جائے، لیکن اگر آخرت کا یقین ہے تو پھر خدمت خلق سب سے بڑی یہ ہے کہ ساتھ تبلیغ بھی کی جائے اور ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر بھی کی جائے۔ اب پائیدار خدمت خلق دنیا میں کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ادارہ بنا کر اور جو ہے وہ مدد کرنا شروع کر دے لوگوں کی، بلا شبہ فی زمانہ یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ پائیدار خدمت خلق نہیں ہے۔ پائیدار خدمت خلق وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ہے کہ پورے نظام کو تب بدلو۔ یہ نظام ہے اس وقت ظالمانہ جو مسلسل غریب پیدا کر رہا ہے، اور آپ ادارے بنا کر کچھ غریبوں کی مدد کر دیتے ہیں۔ وہ جو توپ مسلسل لوگوں کو زخمی کر رہی ہے، اس توپ کا منہ بند کرنا چاہیے تاکہ لوگ زخمی ہوں نہ، لوگ بیچارے بھوکے نہ مریں۔ ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست کے ہر شہری کو روزگار فراہم کرنا، ریاست کی ذمہ داری ہے ہر شہری کو علاج کی سہولت فراہم کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے ہر شہری کو بنیادی تعلیم فراہم کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داریاں ہیں یہ۔ اور آج یورپ ان چیزوں کو سمجھتا ہے، وہاں پر یہ ساری برکات ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے یہ برکات عمر فاروق کی ریاست سے لی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے اتنا اچھا نظام ان کو دے کر اور ہم خود جو ہے وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں اپنے لوگوں پر اور اپنی جو ہے وہ عوام پر۔ تو پائیدار خدمت خلق کیا ہے؟ فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کا حق ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی ایسے کوشش کرو جیسے کہ غالب کرنے کا حق ہے۔ اللہ کے رسول نے کوئی خدمت خلق کے ادارے نہیں بنائے کہ صحابہ کو بھیج دیا ہو کہ فلاں قبیلے میں جا کے آٹے کے تھیلے تقسیم کر دو اور فلاں جگہ جا کر جو ہے وہ ایک مفت کیمپ لگا دو لوگوں کے علاج کے لیے۔ پوری کوشش کر کے، پوری جد و جہد کر کے ایک عادلانہ نظام قائم کر دیا، اس سے جو خدمت خلق ہوئی ہے۔ معاشرے میں اب زکوٰۃ دینے والے ڈھونڈ رہے ہیں، زکوٰۃ دینے والے مل نہیں رہے۔ یہ ہے پائیدار خدمت خلق، عادلانہ ریاست کا قیام، اس کے لیے ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ کس قدر تاکیدی حکم ہے، اللہ تعالی ہمیں اس حکم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایسے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے۔ تم بھی کسی ہندو کے ہاں، کسی عیسائی کے ہاں پیدا ہو سکتے تھے، اللہ نے تمہیں مسلمانوں کے ہاں پیدا کیا ہے اس کام کے لیے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تمہارے دین میں اس نے کوئی تنگی نہیں رکھی، کوئی خلاف فطرت بات نہیں رکھی۔ تو رہبانیت نہیں ہے کہ شادی نہ کرو، اور یہ نہیں ہے کہ مرغن غذائیں نہیں کھا سکتے، ہر چیز حلال ہے، حلال طریقے سے حاصل کرو، کھاؤ، نکاح کرو، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 نکاح کرو اگر عدل کر سکتے ہو۔
کتنا فطری دین ہے، تقاضے کچلے نہیں ہیں، تقاضوں کو صحیح رخ کے اوپر کنٹرول کیا ہے۔ فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم، یہ دین تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے۔ هو سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری اولادوں میں ایک مسلمان امت اٹھا، اپنے نام کی لاج رکھو، تمہارا نام ہے مسلمان، فرما بردار، اللہ کے فرما بردار بن کے دکھاؤ ہر سطح پر، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ من قبل وفی ھذا، یہی تمہارا نام پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تمہیں یہ ساری عملی ہدایات کیوں دی جا رہی ہیں؟ تاکہ رسول گواہ بنے تم پر، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر۔ قیامت کے دن رسول آ کر کہیں گے کہ اللہ میں نے ان تک دین پہنچانے کا اور دین پر عمل کرنے کا حق ادا کر دیا تھا، تبلیغ کے ذریعے سے بھی، اپنے ذاتی عمل کے ذریعے سے بھی، اور جد و جہد کر کے میں نے ایک عادلانہ اسلامی ریاست قائم کر کے بتا دیا تھا کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے عادلانہ نظام۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اسلام ناقابل عمل ہے اور بڑی اچھی اچھی باتیں ناقابل عمل ہے۔ میں نے ثابت کر کے دکھایا تھا کہ قوم کا لیڈر قوم کا خادم ہوتا ہے، وہ کسی محل میں نہیں رہتا، سادہ گھر میں رہتا ہے، سادہ لباس پہنتا ہے، اور راتوں کو جاگ جاگ کر وہ عوام کی خبر گیری کرتا ہے۔ میں نے یہ نظام ان کو قائم کر کے دکھایا تھا تاکہ رسول گواہ بنے قیامت کے دن تمہارے اوپر، اور پھر تم نے گواہ بننا ہے لوگوں پر، تم بھی کہہ سکو کہ اللہ ہم نے بھی یہ محنت کی تھی، ہم نے بھی تبلیغ کی تھی، ہم نے بھی اپنے اچھے کردار کے ذریعے لوگوں کے سامنے اچھا نمونہ پیش کیا تھا، ہم نے بھی دین کے غلبے کی جد و جہد کی تھی، ہم نے بھی کوشش کی تھی کہ عادلانہ ریاست قائم ہو۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اگر تم نے قیامت کے دن رسوائی سے بچنا ہے تو ان باتوں پر عمل کرو۔ رسول تو سرخرو ہو جائیں گے، انہوں نے اپنا کام کر لیا، اب اگر تم سرخرو ہونا چاہتے ہو تو تمہیں بھی رسول کے نقش قدم پر چل کر یہ سارے کام کرنے ہوں گے جو اللہ نے یہاں پر بتائے ہیں۔ نمازیں بھی پڑھو، پوری زندگی میں اللہ کی عبادت بھی کرو، خیر کے کام بھی کرو، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایسے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کا حق ہے۔ اب آغاز کرو، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قائم کرو نماز، دو زکوٰۃ، واعتصموا باللہ، اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اللہ نے نماز کا ذکر کر دیا، زکوٰۃ کا ذکر کر دیا، اور جو باقی کام ہیں، جو باقی کام اس سے پہلے آئے، اللہ کی عبادت، خیر کے کام، اللہ کی راہ میں جہاد، اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، پوری زندگی میں اللہ کا کہنا مانو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایسے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کا حق ہے۔ گھبراؤ نہیں، ہمت کرو، هو مولاکم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا پشپناہ ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ هو مولاکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی عمدہ مولا، کیا ہی عمدہ حمایتی ہے، اور کیا ہی عمدہ مددگار ہے۔ سورۃ المومنون، اس سورت کے آغاز میں مومنین کی اللہ نے صفات بتائی ہیں، وہ جو بنیادی صفات ہیں، ظاہری صفات ہیں، بنیادی صفات کے جن پر عمل کرتے 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 انسان اللہ تعالیٰ کا مطلوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور اس سورت کے درمیان میں آپ دیکھیں گے کہ مومنین کی باطنی کیفیات کا بیان آئے گا، اس لیے پوری سورت کا نام ہے سورہ مومنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 بنیادی صفات آ رہی ہیں قرآن کے انسان مطلوب کی۔ اللہ ہمیں 7 صفات عطا فرمائے، عمل کی نیت سے سنیے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن، اہل ایمان۔ مومن ہیں کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مومن نماز پڑھتے ہیں، نماز تو منافق بھی دور نبی میں پڑھتے تھے، یہ تو آج کا تماشا ہے کہ ہیں مسلمان اور نماز ہی نہیں پڑھتے۔ مومن وہ ہیں جو نمازوں میں خشوع و خضوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک ہے ظاہری خشوع، نماز کو پڑھنا پورے آداب کے ساتھ، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، 2 سجدوں کے درمیان کیسا کتنا دیر کا وقفہ ہے، رکوع سے بالکل سیدھے کھڑے ہونا ہے۔ ایک ہے باطنی خشوع، کہ پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھی جائے، کہ ایک طرف اگر ظاہری طور پہ جھکے ہوئے ہیں تو دل بھی اللہ کی طرف مائل ہو، پتہ ہو ہم کیا پڑھ رہے ہیں، نماز کا ترجمہ سیکھیں، معلوم تو ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ ہماری آخری نماز۔ اور پھر ایک ہے پوری زندگی کا خشوع، اگر میں باہر حرام خوریاں کر رہا ہوں اور آ کر یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز میں کبھی خشوع پیدا نہیں ہوگا، اندر سے میرا ضمیر کاٹ رہا ہوگا، تم 2 نمبر کا کام کر کے آئے ہو،
اور ظاہری طور پر اللہ کے سامنے جھک رہے ہو. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ دھوکہ دے رہے ہو تم, باہر فراڈ کر کے اور یہاں پہ آ کے کہہ رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو پوری زندگی کا خشوع مطلوب ہے, تب نماز میں خشوع خضوع حاصل ہوگا. یہ ہے پہلی صفت. دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون, اللہ کے محبوب بندے لا یعنی باتوں سے اعراض کرتے ہیں. ہر ایسا کام جس سے وقت برباد ہو, یا تو وہ کام کرو جس سے دنیا کا کوئی جائز فائدہ حاصل ہو, یا وہ کام کرو جس سے آخرت کا فائدہ حاصل ہو. ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز بہت ساری ہو سکتی ہیں. بیکار قسم کی کتابیں پڑھتے رہنا, موبائل کے اوپر بیٹھ کر کھیلتے رہنا, ویڈیو گیمز کمپیوٹر کے اوپر کھیلتے رہنا, چیٹنگ بلا مقصد کرتے رہنا, کمنٹری سنتے رہنا, سارا دن 5 دن کمنٹری سنی جا رہی ہے, کرکٹ دیکھی جا رہی ہے, ٹائم کی بربادی. اس کے علاوہ آپ جانتے خود سمجھ سکتے ہیں, آپ لیڈو کھیلنا, شطرنج کھیلنا, کئی ایسے کھیل ہیں جس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا اور ٹائم برباد ہوتا ہے. میرا اصل سرمایہ ٹائم ہے, اگر یہ ٹائم میرا اچھے کام میں لگ گیا تو قیمتی ہو گیا, اور ورنہ یہ میرا ٹائم برباد ہو گیا. میرے پاس دنیا میں اور ہے کیا سوائے ٹائم کے؟ اس ٹائم کا سارے کا سارا تو استعمال ہے. اچھا استعمال ہے میں کامیاب ہوں, اچھا استعمال نہیں ہے تو میں ناکام ہوں. تو اللہ کے نیک بندے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے, ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں. پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے کس وقت کیا کرنا ہے, اور اپنی سرگرمیاں ہمیشہ اچھے مقاصد کے تحت وہ طے کرتے ہیں, اپنے اوقات کو اچھے کام کے اندر لگاتے ہیں. نمبر 3 والذین ھم للزکوٰۃ فاعلون, اللہ کے محبوب بندے اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں. ایک ہوتا ہے زکوٰۃ عبادت, اس کے لیے آتا ہے یؤتون الزکوٰۃ, زکوٰۃ دیتے ہیں. یہاں فرمایا زکوٰۃ کرتے ہیں, اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں, کون کون سے کام ہیں جو مجھے نہیں کرنے چاہیے ان کو چھوڑنے کی کوشش, کون کون سے کام ہیں کہ جو میرے کردار میں آنے چاہیے ان کو داخل کرنے کی کوشش. یہ ہے تزکیہ, اپنا محاسبہ خود احتسابی. وہ اپنی خود احتسابی کر کے اپنے کردار کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں, اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں. نمبر 4 والذین ھم لفروجہم حافظون, اللہ کے محبوب بندے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. بہت مشکل ہے, آسان نہیں ہے شرمگاہ کی حفاظت کرنا, بڑا زوردار اللہ نے جذبہ رکھا ہے, اور اللہ ہی جس کو محفوظ رکھے وہی محفوظ رہ سکتا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے ان کی بیویوں کے یا ان کی کنیزوں کے. فإنہم غیر ملومین, اس حوالے سے ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. یہ 2 جائز ذریعے تھے دور نبوی میں جنسی جذبات کی تسکین کے, ایک بیوی جس سے نکاح ہوتا تھا اور ایک کنیز کے جس کا انسان مالک ہوتا تھا. اب وہ کنیزوں کا دور فی الحال ختم ہو گیا, اب اس وقت کنیزیں موجود نہیں ہیں. ایک ہی جائز شکل ہے اور وہ ہے نکاح کے ذریعے سے بس. اس کے علاوہ کوئی اور شکل اختیار کی جنسی جذبات کی تسکین کی وہ غلط ہے. فمن ابتغى وراء ذلک, جس نے اس کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار کی, اس نے زنا کیا, اس نے ہم جنس پرستی کی, یا کسی اور طریقے سے اس نے مودع تولید کو خارج کرنے کی کوشش کی, فاولئک ھم العادون, تو ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ حد سے گزرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کے رسول کا ارشاد, تو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو تمہارے 2 گالوں کے درمیان ہے زبان, اور ایک وہ جو تمہاری 2 رانوں کے درمیان ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. 5ویں صفت والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون, یہ 5ویں اور 6ٹھی دونوں صفات اس میں آ گئیں. وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو بھی امانت کوئی رکھائی جائے اس کی بھی, زندگی بھی امانت ہے اللہ نے دی ہے, قرآن بھی اللہ کی امانت ہے, اللہ میں اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین بھی امانت ہے, کوئی منصب بھی امانت ہے, کسی محفل کا راز بھی امانت ہے, کسی نے مشورہ مانگا آپ کے پاس صلاحیت ہے, وہ صلاحیت بھی امانت ہے. بڑا وسیع تصور ہے امانتوں کا. وہ اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں, چاہے وعدہ خود سے ہو, توبہ کر لے کہ اب گناہ نہیں کرنا, چاہے وعدہ کسی اور کے ساتھ ہو, بیوی کے ساتھ وعدہ ہے اس کے حقوق ادا کرنے ہیں, والدین کے ساتھ ان ریٹن وعدہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پالا پوسا, ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے, یا یہ ہے کہ پرچیز کا کانٹریکٹ ہے, سپلائی کا کانٹریکٹ ہے, سروسز کا کانٹریکٹ ہے. جو بھی وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں, اور جو اللہ سے عہد کرتے ہیں وہ تیسرا عہد ہے.
ایاک نعبد و ایاک نستعین، کلمہ اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے پڑھ، اور مال اور جان اللہ کے ہاتھ بیچ دی ہیں۔ فرمایا وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور ساتویں صفت والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی وقت کے ساتھ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، پورے آداب کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو جنت کا وہ اعلیٰ مقام کہ جہاں سے پوری جنت کی نہریں نکل رہی ہیں، اس اعلیٰ مقام، اس اعلیٰ باغ کے، جنت کے اعلیٰ باغ کے حصے کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ اس جنت الفردوس میں یہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ صفات اور یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِین، اور ہم نے انسان کو تخلیق کیا گارے کے خلاصے سے۔ پہلا انسان تو پیدا ہوا گارے کے خلاصے سے، اس کے بعد انسان پیدا ہو رہے ہیں نطفے سے۔ فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا گارے کے خلاصے سے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اور پھر ہم نے اسے نطفہ بنایا ایک جمے ہوئے ٹھکانے میں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے نطفے کو بنا دیا علقہ، ملا جلا نطفہ، عورت اور مرد کا نطفۃ امشاج، ملا جلا نطفہ جس نے ایک جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کی۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اور پھر ہم نے بنا دیا علقہ کو بوٹی۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، اور پھر ہم نے بوٹی کو بنا دیا ہڈیاں۔ فکسونا العظام لحما، اور پھر ہم نے ہڈیوں پر چڑھا دیا گوشت۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق میں۔ یہ ہے اشارہ روح کی طرف کہ پھر اللہ نے اس میں اپنی روح ڈال کر حیوان انسان کو انسان بنا دیا۔ فرمایا پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق میں۔ حدیث میں آیا کہ 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے، فرشتہ آ کے اس میں روح ڈال دیتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بابرکت ہے اللہ جو بہترین خالق ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم یقیناً مرو گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بنائے ہیں 7 راستے۔ یہ 7 آسمان ہیں کہ جن سے فرشتے مسلسل آتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا کے لیے فیصلے لے کر۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنے مخلوق سے غافل نہیں ہیں، یعنی ہمیں خود پتہ ہے۔ ویسے تو ہم نے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں، وہ فرشتے تمہارا ایک ایک عمل نوٹ کرتے ہیں، تمہارے اعمال کی پوری رپورٹس لے کر ان راستوں سے اوپر آتے ہیں، لیکن ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، اور ہمیں خود بھی پتہ ہے کہ تمہاری کیا ضرورت ہے۔ ہمیں تمہاری ضروریات کا بھی علم ہے، اور تمہاری سرگرمیاں، تمہارے عمل، تمہاری ایکٹیویٹیز اس کا بھی علم ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق، جتنا ضروری تھا اتنا نازل کیا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم اس پانی کو زمین میں جو ہے وہ ٹھہرا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس پانی کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی کو خشک کر دے اور انسان پانی سے محروم ہو جائے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے پیدا کیے باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا، تمہارے لیے ان باغات میں کثرت سے میوے ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تم ان میں سے کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِینَاء، اور ایک درخت ہے جو کہ نکلتا ہے سینا پہاڑ میں سے، اشارہ ہے زیتون کے درخت کی طرف۔ تنبت بالدہن، جو کہ لے کر اگتا ہے روغن۔ وصبغ للآکلین، ایسا روغن جو کہ کھانے والوں کے لیے شوربے کا بھی کام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے اس روغن زیتون میں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی ایک عبرت، چوپایوں میں بھی ایک سبق آموزی کا سامان ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں پلاتے ہیں وہ مشروب جو ان کے پیٹوں سے نکلتا ہے، یعنی دودھ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔
ان کی ہڈیوں سے، ان کی چربی سے، ان کی کھالوں سے، ان کی کھاد سے بھی تم فائدے اٹھاتے ہو، کیا کچھ بناتے ہو۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، انہی چوپایوں میں سے وہ بھی ہیں جو حلال ہیں اور تم ان میں سے کھاتے ہو، ان کا گوشت کھا جاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان جانوروں پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سواری کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، تو تم اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کیوں نہیں بچتے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نوح نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا ایک انسان، یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی بڑائی قائم کر دے۔ ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کسی فرشتے کو نازل کر دیتا رسول بنا کر۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے ایسا اپنے پچھلے باپ دادا میں نہیں سنا کہ کوئی انسان رسول بن کر آیا ہو۔ ان هو الا رجل بہ جنہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ نوح نہیں ہے مگر ایک ایسا انسان کہ جس کے اوپر کوئی جن آ گیا ہے، یہ مجنون ہو گیا ہے، پاگل ہے۔ فتربصوا بہ حتی حین، بس اس کے بارے میں انتظار کرو ایک مدت تک، اس کی بات کو نہ ماننا، اس پر ایمان نہ لانا۔ قال رب انصرنی بما کذبون، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب تو میری مدد فرما جیسے کہ مجھے وہ جھٹلا رہے ہیں۔ فأوحینا الیہ، تو ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کیا، ان اصنع الفلک بأعیننا، کہ بناؤ ایک کشتی ہماری نگرانی میں، ہماری آنکھوں کے سامنے، وواحینا، اور ہماری ہدایت، ہماری وحی کی روشنی میں۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا فیصلہ عذاب کا آ گیا، وَفَارَ التَّنُّورُ، ایک تنور نے جوش مارا، فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے حکم دیا کہ نوح اس کشتی میں ہر مخلوق کے دو دو جوڑے، یعنی ایک مذکر ایک مؤنث سوار کر لو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے گھر والوں میں سے اس کے کہ جن کے بارے میں ہماری بات پہلے سے طے ہو چکی ہے، تمہاری بیوی اور تمہارا بیٹا، وہ ایک بیٹا وہ جہنمی ہوگا، وہ کافروں کے ساتھ اس کا برا حشر ہوگا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں ہم سے کوئی سفارش نہ کرنا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔